تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یقیناً مسلمان، یہودی، عیسائی اور صابی جو کوئی بھی ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور اچھے عمل کرتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے. نہ انہیں ڈرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. ان آیات کا آغاز جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہوا تھا 5ویں رکوع میں بنی اسرائیل کو دعوت دیتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی. لیکن اس آیت مبارکہ میں 4 مذاہب کا ذکر ہے: اسلام، یہودیت، عیسائیت اور صابی. یہ غالباً آتش پرست ہیں، آگ کی پوجا کرنے والے. اور پھر فرمایا گیا ہے کہ جو کوئی بھی اللہ کو، آخرت کو مانتا ہے اور اچھے عمل کرتا ہے اس کا اجر اس کے رب کے پاس محفوظ ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ قرآن مجید میں ایک ہی جگہ پر کانٹرڈکشن ہو. اگر 5ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کی دعوت دی ہے اور ان پر لازم کیا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، اور ادھر نہ صرف یہودیوں اور عیسائیوں کو بلکہ آگ کی پوجا کرنے والوں کو بھی ایک ری ایشورنس دی جا رہی ہو کہ اگر تم کسی نہ کسی شکل میں اللہ کو مانتے ہو اور اچھے عمل کرتے ہو اور جو بس ٹھیک ہے. اصل میں کیا ہے کہ دعوت کا ایک اسلوب ہوتا ہے کہ دعوت ہمیشہ کامن پوائنٹ پر دی جاتی ہے. جیسا کہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ کہا جائے گا کہ قل یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم ایک نقطے پر اکٹھے ہو جائیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں. اور پھر دوسری بات کیا کہ ابراہیم کو تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، آؤ ہم ابراہیم کے پر اکٹھے ہو جائیں. ابراہیم مشرک نہیں تھے علیہ الصلاۃ والسلام. یہاں بھی اصل میں کیا ہے کہ اصل میں بنی اسرائیل پر حجت قائم کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ہر مذہب میں یہ باتیں مشترک ہیں. اسلام ہو، عیسائیت ہو، یہودیت ہو یا کوئی مشرکانہ مذہب ہو، تو ہر مشرکانہ مذہب میں بھی ہر مذہب میں اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی تصور ضرور ہوتا ہے. کوئی بڑا جسے مانا جاتا ہے اس کائنات کا خالق، مالک، اور اس کے ساتھ ہر مذہب کے اندر کوئی نہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا تصور ہوتا ہے. ہندو مت میں ان کا ایک خاص تصور ہے اکاؤنٹیبلٹی کا کہ ہم کسی نئے جنم میں آ جائیں گے، یعنی آخرت کا ایسا سچ تصور نہیں ہے جو ہم مانتے ہیں، لیکن ایک دوسرے جنم کا تصور ہے کہ جس جنم میں اچھے کام کیے ہوں گے وہ اگلے جنم میں اچھی شکل میں ظاہر ہوگا، اور جس نے اس جنم میں برے کام کیے ہوں گے وہ اگلے جنم میں بری شکل میں ظاہر ہوگا. ہے نا تصور ایک، یعنی اکاؤنٹیبلٹی کا تصور. اور ساتھ ہی نیک کاموں کا تصور. اس میں بھی خاص طور پر نیک کام مراد کیا ہے؟ جو کامن پوائنٹس ہوتے ہیں مذاہب کے اندر: سچ بولنا، کسی کو چیٹ نہ کرنا، دھوکہ نہ دینا. یہ کیا ہے؟ یہ تمام مذاہب میں مشترک ہے. اب اس کامن پوائنٹ کو لے کر بات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. آؤ، تم اللہ کو مانتے ہو، آخرت کو مانتے ہو، اور کیا اپنے اس اصول کے مطابق تم سچ بول رہے ہو؟
کیا رات تمہارا دل گواہی نہیں دیتا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ لیکن تم کیا کچھ اور رہے ہو، تم جھوٹے نہیں ہو؟ کیا تم سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ نہیں لیا تھا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے ایسی بات لے کر جو تصدیق کرے تمہارے پاس جو کچھ ہے اس کی، تو یہ دیکھو تصدیق نہیں کر رہے، تو تمہارے پاس کیا بنیاد ہے کہ تم ان کا انکار کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ تو یہ اصل میں وہ کامن پوائنٹ جو ہے وہ لا کر اس سے بات پھر آگے بڑھائی جا رہی ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو لا کے کھڑا کر دیا تھا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کو یاد رکھنا، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والوں میں شمار ہو جاؤ۔ ثم تولیتم من بعد ذالک، پھر تم اس عہد کے بعد پھر گئے، فلولا فضل اللہ علیکم، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تم پر، ورحمتہ، اور اس کی مہربانی شامل حال نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم لازماً نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تمہیں خوب معلوم ہے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ہفتے کے دن کے سلسلے میں زیادتی کی تھی۔ یہ ہفتے کا دن کیا تھا کہ یہودیوں کو بھی ہماری طرح جمعے کا دن دیا گیا اجتماعی عبادت کے لیے، جیسے ہمیں جمعے کا دن دیا گیا ہے، اور اس میں حکم کیا ہے کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو سب کاروبار چھوڑ دو اور لب کو مسجد کی طرف اللہ تعالیٰ کی نصیحت سننے کے لیے، ذکر سننے کے لیے۔ لیکن یہودیوں کا ایک مخصوص انداز تھا کہ ہر بات میں کوئی نہ کوئی مین میخ ضرور نکالتے تھے۔ انہوں نے کہا موسیٰ نہیں، جمعہ نہیں، ہفتہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ریکویسٹ فارورڈ کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا، if the day of your choice then timings of our choice، پھر تم سارا دن، یعنی سورج کے طلوع سے لے کر شام تک، مغرب تک کوئی دنیاوی کاروبار نہیں کر سکو گے، ورنہ جیسے ہمیں ہے کہ اذان ہو جائے تو کاروبار چھوڑ دو، اور فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور جب اذان ہو جائے، نماز ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو، کاروبار کرو۔ انہیں بھی یہی تھا، لیکن انہوں نے چونکہ دن بدلا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سختی سے منع کر دیا کہ پھر ہفتے کے دن تم کاروبار کوئی نہیں کرو گے۔ آج دنیا کا بہت بڑا بڑا کاروبار جو ہے سارا وہ یہودیوں کے پاس ہے۔ یہودی ہفتے کے دن خود نہیں جاتا دکان پر، لیکن دکان اس کی کھلی رہتی ہے۔ ان کی ایک قوم تھی، کوئی ان کا قبیلہ تھا جو ساحل سمندر پر آباد تھا، اور مچھلیاں پکڑنا ان کا پیشہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی اتنی سمجھ دی ہے کہ ہفتے میں ایک دن ایسا ہے کہ جب ہم پر ہاتھ نہیں کوئی ڈالتا۔ یا یوں کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینے کے لیے خود انہیں ٹیمپٹ کیا کہ ہفتے کے دن، چونکہ ان کا پیشہ مچھلیاں پکڑنا تھا، ان کا کاروبار تھا، لہذا انہیں پتا تھا کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ آج ہم مچھلیاں نہ پکڑیں۔ لیکن مچھلیاں جو تھیں وہ ساحل سمندر کے بالکل قریب آ کر ان کے سامنے اٹکیلیاں لیں، شروع کا کہ ادھر چلے گئی، شروع کا کہ ادھر چلے گئی، ان کے منہ میں پانی آئے کہ تاڑی ایسے تیسے۔ انہوں نے ایک ہیلا کیا، یعنی شریعت کا مذاق اڑایا کہ انہوں نے سمندر کے ساتھ ساتھ بڑی بڑی چینلز بنا لی، ان چینلز کے آگے حوض بنا لیے۔ وہ کیا کرتے کہ وہ مچھلیاں کے جو ہفتے کے دن بالکل ساحل کے پاس آ کے اٹکیلیاں لیتی تھیں، پانی کو ان چینلز کے ذریعے ان حوضوں میں لے جاتے، مچھلیاں بھی ساتھ چلی جاتی، اور اتوار کے دن مچھلیاں پکڑ لیتے اور کہتے کہ ہم نے شریعت پر عمل کیا ہے، ہم نے کون سا ہفتے کو مچھلیاں پکڑی ہیں۔ کچھ لوگوں نے انہیں منع کیا کہ باز آ جاؤ اس سے، لیکن وہ باز نہیں آئے۔ اب اس کا ذکر ہو رہا ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، تمہیں خوب معلوم ہے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ہفتے کے دن کے سلسلے میں زیادتی کی تھی۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے مسخ کر دیے، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔
فجعلناہا نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا، تو ہم نے بنا دیا ان کو نشانی اگلوں اور پچھلوں کے لیے، وموعظۃ للمتقین، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ایک نصیحت۔ اب ہم میں سے جو ذرا حدیث کے منکر ہیں اور ان کا ذہن جو ہے وہ میٹیریلسٹک ہے، اور اگرچہ فزکس جو ہے وہ ماڈرن فزکس سے بھی آگے چلی گئی، لیکن ابھی تک وہ نیوٹونین فزکس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کا جو بنایا ہوا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا تو بیچ میں نام ہے، اصل میں کیا ہے کہ ان سائنٹیفک چیز انہیں ہضم نہیں ہوتی۔ اب اس چیز کے منکر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی ان کے چہرے مسخ کیے تھے، اب اس کی تعویل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے مسخ کر دیے، شکلیں بدل دی، یعنی کوئی ادھر کی تعویل کر دے گا، کوئی ادھر کی تعویل کر دے گا، لیکن یہ ماننے سے انکار کرے گا کہ ایکچولی اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے بندروں جیسے بنا دیے تھے۔ بندر کی صفات والا کہیں گے کہ بندر کی صفات والا بنا دیا، چہرہ نہیں بدلا ان کا، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ یہ تو ممکن نہیں ہے، ان سائنٹیفک ہے۔ اب حالانکہ قرآن مجید اپنی خود حفاظت کرتا ہے، دیکھیے کہا کہ ہم نے بنا دیا ان کو نکالن، باعث عبرت، ما بین یدیہا وما خلفہا، اگلوں اور پچھلوں کے لیے، تو باعث عبرت تو تبھی ہوگا نا کہ سزا ملی ہوئی نظر آئے۔ سزا ملی ہوئی کیسے نظر آئے گی؟ جب معلوم ہو کہ کل تک یہ انسان تھے، آج یہ بندر بن گئے۔ اور موعظۃ للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ایک نصیحت۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں ایک حکم دیتا ہے گائے کو، بچڑے کو ذبح کرنے کی۔ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، تو کہنے لگے کہ موسیٰ آپ مذاق تو نہیں اڑا رہے؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں شامل ہو جاؤں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی غلط بات منسوب کرنا کہ اللہ نے یہ کہا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہ کہا ہو، تو یہ کیا ہے؟ ظلم۔ قالنا ربک، تو انہوں نے کہا کہ ذرا پکارنا اپنے رب کو ہمارے لیے، یبین لنا ما ہی، کہ ہم پر واضح کرے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ قال انہ یقول، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ کے بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، کہ وہ گائے ہے جو نہ بوڑھی ہو اور نہ ہی بالکل ورجن ہو، اوان بین ذالک، بین ہو، ففعلوا ما تؤمرون، کر گزرو جو حکم ہو رہا ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا کر لو جو حکم ہو رہا ہے جلدی سے، لیکن کہاں ماننے والے تھے وہ۔ قالوا ادع لنا ربک، پھر کہا کہ ذرا پکارنا ہمارے بہات پر اپنے رب کو، یبین لنا ما لونھا، کہ ہم پر واضح کرے کہ اس کی رنگت کیا ہو۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہ یقول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرۃ صفراء، وہ پیلی رنگ کی گائے ہو، فاقع لونھا، بہت گہرا زرد رنگ ہو اس کا، تسر الناظرین، جو لوگوں کو بھاتا بھی ہو۔ اب دیکھیے گائیں، عام جو گائے کا کلر ہے یہ وہ گائے نہیں ہے، یعنی کوئی مخصوص گائے تھی کسی شخص کی، اللہ تعالیٰ اس کو فیور دینا چاہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے، جیسے ہمارے ہاں جب کوئی نئے محکمے بنتے ہیں اور نئی پوسٹنگز ہوتی ہیں تو اشتہار میں بڑی کوئی خاص اسپیسیفکیشن ہوتی ہے کسی خاص آدمی کے لیے کہ جو پوری دنیا میں آپ گھوم پھر کے دیکھ لیں تو وہ کسی کو فٹ نہ آئے تو وہ آدمی اپوائنٹ کرنا پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ڈائیورٹ کیا اس گائے کی طرف جس کو اللہ تعالیٰ جس شخص کو فیور کرنا چاہتا تھا اس کے پاس یہ گائے تھی۔ پھر قالوا ادع لنا ربک، یعنی رنگ کا بھی پتہ چل گیا۔ پھر کہا انہوں نے کہ موسیٰ ذرا آپ پوچھنا اپنا رب سے کہ ہم پر واضح کرے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ ان البقرہ تشابہ علینا، یقیناً گائیں کچھ کنفیوزنگ سی ہیں، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مکسڈ اپ ہیں، تو بتانا کون سی گائے۔ وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پا لیں گے، یعنی ہمیں کلو مل جائے گا کہ کون سی گائے ذبح کرنی ہے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے لا ذلول، جس نے کبھی محنت نہیں کی، تثیر الارض، زمین کو جوتنے کے، زمین کو کاشت کرنے کے لیے، ولا تسقی الحرث،
اور یعنی زمین میں سے پانی نکالنے کے لیے اور کھیتی کو میں ہل چلانے کے لیے. مسلمۃ لا شیۃ فیہا، وہ صحیح سالم ہو اور بے داغ ہو. قالوا الآن جئت بالحق، تو کہنے لگے کہ ہاں اب آپ ٹھیک ٹھیک بات ہمارے پاس لے آئے ہیں. فذبحوها، تو انہوں نے ذبح کیا. وما کادوا یفعلون، حالانکہ وہ کرنے والے لگتے نہیں تھے. اصل معاملہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے کسی قبیلے نے کسی شخص کو قتل کیا. قتل کرنے کے بعد وہ جو لاش تھی اس شخص کی، اس کو دوسرے قبیلے کے اندر جا کے پھینکا ہے اس کے علاقے میں، تاکہ مدعا وہاں سے برآمد ہو اور پھر وہاں سے ان کا قصاص طلب کریں اور دیت مانگیں. اب ان میں سے کسی شخص نے قتل نہیں کیا تھا تو ڈسپیوٹڈ ہو گیا معاملہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا واقعہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ ہمارے درمیان یہ فیصلہ فرما. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے کہو کہ ایک گائے ذبح کریں، اور گائے ذبح کرنے کے بعد گائے کا ایک ٹکڑا اس کے گوشت کا وہ لاش کو آ کے ٹچ کریں، تو وہ لاش خود زندہ ہو جائے گی اور بتائے گی کہ میرا قاتل کون ہے. اب یہ وہ حکم تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں دیا. انہوں نے بجائے اس کی فوراً کمپلائنس کرنے کے اس میں حجتیں شروع کر دیں. رنگ کیا ہو، شکل کیا ہو، کیسی ہو، موٹی ہو، پتلی ہو، بوڑھی ہو، جوان ہو. فائنلی انہوں نے کیا. اب اس کا ذکر بعد میں آ رہا ہے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور یاد کرو جب تم نے کسی شخص کو قتل کیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر تم آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑنے لگے اس معاملے میں. وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا اس کو جو کچھ تم چھپا رہے تھے. فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے کہا کہ اس کو اسٹرائک کرو اس گوشت کے کچھ حصے سے لاش کو. کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، یوں اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا. ویریکم آیاتہ، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. لعلکم تعقلون، تاکہ تمہیں سینس آئے، تم سینسیبل ہو جاؤ، سمجھ آ جائے. ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، پھر تمہارے دل اس کے بعد بھی سخت ہو گئے. فہی کالحجارہ، اور وہ پتھروں کی مانند ہو گئے. اور اشد قسوہ، یا پتھروں تو بھی سخت. یہ سنگ دل جو ہے اردو محاورہ میں بھی ہے نا. کیا مطلب کیا اس کا؟ ایک ہوتا ہے نرم دل، جو کسی کو مصیبت میں دیکھ کر بھر آتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ نرم دل ہے، کسی کے لیے کنسیڈریٹ ہے. اور سخت دل اس کا الٹ ہے کہ جو کسی کو مصیبت میں دے کر بھر نہ آئے، کسی کے لیے کنسیڈریٹ نہ ہو. تو کہا گیا پھر ان کے دل سخت ہو گئے. فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، او اشد قسوہ، تو وہ پتھروں کی مانند ہو گئے، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بے شک پتھروں میں سے تو ایسے بھی ہیں جن میں سے نہریں پھوٹ بہتی ہیں، یعنی دریا نکلتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ایسے بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلتا ہے، چشمے برآمد ہوتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے. أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، اب یہ مسلمانوں سے خطاب ہے. اور یہ دیکھو یہ یؤمنوا لکم ہے، بکم نہیں ہے. اے مسلمانوں، کیا تم توقع رکھتے ہو کہ وہ تم پر اعتماد کریں گے، تمہارے ساتھ آ کے شامل ہو جائیں گے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْكُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ وہ ہے کہ جو اللہ کا کلام سنتا ہے. ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ، اور خود اس میں تحریف کرتا ہے. مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، خوب جان بوجھ کر سمجھ لینے کے بعد. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے ہوئے. یعنی کوئی شخص بات کو سمجھ نہ رہا ہو اور آپ اس کو سمجھا دیں تو امکان ہے کہ اس کو بات سمجھ میں آ جائے گی اور ہی ول جوائن یو، مسلمان ہو جائے گا. لیکن جب ان کا حال یہ ہے کہ یہ خود تورات کو اپنے ہاتھوں سے لکھ کر اس میں تحریف کرتے ہیں جان بوجھ کر، تو کیا تمہیں توقع ہو سکتی ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر تمہارے ساتھ شامل ہو جائیں گے؟ نو وے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ ایمان والوں کے پاس آتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ خلوت میں ہوتے ہیں، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، یہ جو میں نے اشارہ کیا ہے
اس کی بیک گراؤنڈ کو سمجھیں کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آئے اور مسلمانوں کے ہاں تذکرہ ہوا قیامت کے کسی احوال میں سے کسی کا یا سابقہ امتوں کے جو واقعات ہیں ان کا، تو وہاں ہاں میں ہاتھ میں ہاں ملا دیتے تھے کہ ہاں یہ ہم بھی مانتے ہیں فرشتوں کو، ہاں ہم بھی مانتے ہیں جنت و دوزخ کو۔ اب یہ کیا تھا، وہ تصدیق کر دیتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں لے کے آئے ہیں وہ وہی ہیں جو تورات و انجیل میں لکھی ہوئی ہیں۔ یا نوح علیہ السلام کا ذکر آیا، ہاں ہاں ہم بھی مانتے ہیں نوح علیہ السلام کو، ہم بھی مانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو۔ اب جب یہ واپس جاتے تھے اپنے چودھریوں کے پاس، بڑوں کے ساتھ جو ان کے ریلیجس لیڈرز تھے، تو وہ پھر انہیں کوستے تھے، اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، کیا تم ان کو بتا دیتے ہو وہ باتیں جو اللہ نے تم پر کھول رکھی ہیں، لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ کل قیامت کے دن وہ تمہارے خلاف رب کے سامنے حجت پیش کریں کہ یہ دانش بوجھ کر انکار کر رہے تھے۔ افلا تعقلون، کوئی سینس ہے تمہارے اندر؟ یعنی ان کے جو بڑے مذہبی لیڈر تھے، یعنی وہ کوستے تھے اپنے ساتھیوں کو، کیا حرکت کرتے ہو تم، افلا تعقلون، کیا تمہیں سینس نہیں ہے؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، یعنی وہ اعتراف کریں یا نہ کریں، اللہ تعالیٰ تو ان کے تمام رازوں کو اور ان کے تمام اعلانیہ کیے ہوئے کاموں کو جانتا ہے۔ اسرا یسرو کہتے ہیں، یسرو کہتے ہیں کوئی راز کی بات بتانا، اور اعلن یعلن کوئی بات جو ہے کھلم کھلا کہنا، اعلان کرنا۔ تو اولا یعلمون، کیا انہیں معلوم نہیں ہے، ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے ان کے تمام رازوں کو بھی جو وہ چھپا کر کرتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ ومنہم امیون، یہ کیا ہے، جیسے ہمارے ہاں کچھ اہل علم ہیں، کچھ سادہ مسلمان ہیں، ان کے بھی ظاہر ہے، ان کے وہ ریلیجس لیڈرز بھی تھے اور عام یہودی بھی تھے۔ ومنہم امیون، ان میں سے ان پڑھ لوگ بھی ہیں، لا یعلمون الکتابہ، جو کتاب کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، الا امانیہ، مگر وشفل تھنکنگ، کہ بس انہیں یہ بتایا گیا ہے کہ تم یہودی اور سیدھے جنت میں جاؤ گے، جیسے ہمیں بتا دیا گیا تو بس ہم مسلمان ہیں، عمل کرنے کی ضرورت نہیں، ہم سیدھے جنت میں جائیں گے۔ لا یعلمون الکتاب الا امانیہ وانہم الا یظنون، وہ صرف گمان رکھتے ہیں، خوش فہمی ہے انہیں۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، خرابی ہے ان کے لیے، ہلاکت ہے ان کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، ثم یقولون، پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، کہ اللہ کے پاس سے آئی ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے عوض وہ تھوڑی قیمت وصول کر لیں۔ اور اللہ کے کلام کو بدل کر زمین و آسمان کی دولت بھی مل جائے تو وہ کیا ہے، وہ تھوڑی ہے، یعنی عوض اور معاوضہ، یعنی آپ کوئی چیز، یہ گلاس آپ خریدنے کے لیے جاتے ہیں، اس کی ایک قیمت ہے، اس سے بھی کوئی اعلیٰ کوالٹی کی گلاس ہے، اس کی اور زیادہ قیمت ہے۔ تو اللہ کے کلام کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے، وہ زمین و آسمان کی دولت بھی حاصل کر لیں تو پھر بھی وہ کیا ہے، وہ ثمن قلیل ہے، تھوڑی قیمت ہے۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تو تباہی ہے ان کے لیے اس میں کہ جو کچھ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے، وویل لہم مما یکسبون، اور تباہی ہے ان کے لیے اس میں بھی جو کچھ وہ کما کے لائے ہیں۔ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، یہ وہی ان کی وشفل تھنکنگ، کہتے ہیں کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، ان سے پوچھو کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لیا ہوا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہو جو تمہیں خود معلوم نہیں ہے؟ بلا من کسب سیئۃ، ہاں جس نے کمائی خواہ ایک برائی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيَّتُهُ، اور اس کی اس برائی نے اس کا احاطہ کر لیا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہی آگ والے ہیں، اہل جہنم ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی ایک ہے انسان سے بڑے گناہ کر سرزد ہو جانا اور اس کے بعد توبہ کر لینا، دھل گیا سارا گناہ، پاک صاف ہو گیا انسان، لیکن جان بوجھ کر کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل جو ہے اس پر بھی انسان ڈیرا لگائے رکھے اور اس پر نادم بھی نہ ہو اور توبہ بھی نہ کرے، تو انسان کو جہنم میں لے جانے کے لیے وہ بھی کافی ہو سکتا ہے۔
باقی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں جو ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت میں جانے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله